اسپرٹ اگر پیدا کر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جنتا یہاں پر یہ ہے کہ زر مبادلہ آ جائے, ملٹی نیشنلز آ جائیں, فارن ایکسچینج آ جائے, ٹیکنالوجی آ جائے, یہ تو بات کی چیزیں مینس ہیں. یہ اصل جو انسان کے اندر کو بیدار اگر آپ کر دیں نا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پانی کی طرح راستہ خود تلاش کر لیتا ہے اور بڑے بڑے سڑکوں کو کاٹ دیتا ہے, بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کے نکل آتا ہے اور اپنا راستہ خود بناتا ہے. تو پیسہ چیز اصل نہیں ہے, پیسہ تو آدمی جو ہے وہ خیال ہو تو ہم ان کو بھی بتاتے ہیں اور لوگوں کا. مثلا کولمبس کے ذہن میں خیال تھا تو غریب تھا. پہلی بات تو یہ کہ جتنے بڑے آدمی ہوئے نا ان میں سے 90% غریب تھے اور ریسورسز نہیں تھے ان کے پاس. یہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو لیتے ہیں. اب کولمبس جو ہے وہ پہلے تو وہاں پر جنیوا میں تھا, وہاں پر وہ لوگوں سے کہتا رہا کہ بھئی میں ایسا کچھ کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے بھاگو بھاگو بیوقوف ہو تم. تو پھر وہ چلا گیا اسپین چلا گیا. تو اس کو ملکہ اور بادشاہ کو کنوینس کرنے میں 8 سال لگے کہ مجھے 4 جہاز دو تو میں جاؤں تو جا کے اور میں انڈیا پہنچ جاؤں گا. تو 8 سال لگے. ٹھیک ہے جناب. اسی طرح یہ جو تھا ہنری فورڈ, جب یہ گاڑی بنانا چاہ رہا تھا, ایک بڑی سستی زمانے میں گاڑیاں جو ہے نا وہ بنتی تھی لیکن مختلف لوگ بناتے تھے. وہ 10,000 بنانے والے تھے, ہر گاڑی کا الگ ہوتا تھا. جیسے ہم ٹیلر میڈ کپڑے بناتے ہیں نا, اسی طرح ہوتی تھی گاڑی کا. اس نے ایک اسٹینڈرڈ گاڑی کا سوچا. 20,000 کی گاڑی ہوتی تھی پہلے. اس نے سوچا کہ میں 600-700 کی بناؤں گا. تو پیسے کہاں تھے اس کے بعد؟ تو یہ ادھر ادھر ہر طرف پھرتا تھا. لیکن الٹیمیٹلی اس کو پیسے فنڈز مل گئے تو اس نے جناب گاڑی بنانا شروع کر دی. پہلے سال جو ہے یہ 1903 وغیرہ کا واقعہ ہے. تو وہ پہلے اس نے جو گاڑی بنائی وہ $700 کی تھی, جو 20,000 کے مقابلے میں بہت سے. اس سے اگلے سال جو ہے اس نے 600 کر دی, پھر اس سے اگلے سال 500 کر دی, پھر اگلے سال 400, $350 پہ لے آیا گاڑی. $350,000 نہیں, $350 میں گاڑی مل جاتی. ایک طرح اس سے پیسے بنے. تو ہم اسے ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں پاکستانی بزنس مین کی. یہاں کیا ہے کہ اگر آپ کی وہ سیل بڑھنا شروع ہوئی تو کہتے ہیں قیمت بڑھا دو فوراً, اور اس سے پھر لوگ جو ہیں وہ ان کی خریداری. پھر اس نے مزدوروں کو جو ہے ان کا معاوضہ دوگنا کر دیا. تو وہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو. اس نے کہا کہ بھئی ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو یہ گاڑیاں کیسے میری خریدیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ ہو گیا. پھر ان کا یہ جو ویکینڈ کا ہے 5 دن کا, وہ اس نے شروع کیا. اس نے کہا یہ آرام بھی تو کریں گے نا, تبھی دن میں جان آئے گی. تو اس طریقے سے. اور سب سے بڑا اس نے یہ کام کیا کہ ایک اسٹیج پہ پہنچ گئے, وہ ارب پتی کھرب پتی ہو گیا. اس نے ساری دولت اپنی جو ہے وہ ایک فاؤنڈیشن کو دے دی. فورڈ فاؤنڈیشن اس کا نام رکھا کہ تعلیم کے لیے فلاح بہبود کے لیے خرچہ کرو. بیٹا جو تھا اس کا, اس سے اس نے کہا کہ دیکھو یہ میں نے فیکٹری لگا دی گاڑیوں کی, اب تم اسے مینج کرو اور کھاؤ کماؤ. اب تک کی جو سیلنگ ہے وہ میں نے دے دی فی سبیل اللہ. تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ایک ماڈل ہے ہمارے بزنس مین کے لیے, انہیں اس طریقے سے بہیو کرنا چاہیے. جذبہ پیدا کریں, خیال دیں, پھر دیکھیے آدمی خود ہی کر لے گا. اچھا میرا ایک سوال سر, عام طور پہ میں نے بتایا آپ کو آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ ڈگریز پہ بہت فوکس ہے. جی جی. تربیت مائنس ہے. جی جی. معاشرے میں کہ بس جلدی سے کہیں سے بس ہک اور بائی کروک ایک ڈگری مل جائے, جاب مل جائے ایک اچھی سی, اور جو ایلیمنٹ آف تربیت ہے, ویلیوز کا, ملک کی محبت کا, حقوق العباد کا, پیرنٹس کا قدردان ہونا, شکر گزار ہونا, دیٹ از مائنس ایبسولوٹلی. تو سر کیا ایجوکیشن جو ہے جو ہم بات کرتے ہیں, بینگ ایجوکیٹڈ یا تعلیم کی بات کرتے ہیں, کیا یہ صرف ڈگری کا نام ہے؟ مور دین دیٹ نہیں. اس میں ہم نے اپنے 3 مقاصد رکھے ہیں یونیورسٹی میں, جس کے ہر مقصد کے لیے ایک پروگرام ہے. پہلا تو یہ ہے کہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ, کہ آدمی جس کام کے کلیم کرے وہ اسے مکمل طور پہ آنا چاہیے. اس کے لیے ہم گیسٹ اسپیکرس کو بلاتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, اور بڑا لمبا چوڑا پروگرام ہے. خالی یہ نہیں ہے وہ واز کرنے کے لیے تقریروں میں ہم یہ کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہم اہمیت دیتے ہیں نا وہ ہے مورل ویلیوز, کہ اگر مورل ویلیوز نہیں ہے تو وہ آدمی ایسا ہے جیسے ایک بڑے پاورفل گاڑی ہے اور اس میں بریک نہیں, لہذا وہ جا کے ادھر ٹکر مارے گی, وہ ادھر ٹکر مارے گی, وہ یہ کرے گی. تو یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی تعلیم ہے نا اس سے چونکہ مورل ویلیوز پہ کوئی زور نہیں ہے, لہذا وہ اس طرح کے ایک لفظ اگر میں استعمال کروں, سانڈ پیدا کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا, جو اپنی خواہشات کے پیچھے ہر وقت پڑے رہتے ہیں.
اور دوسروں کے کو کچل کے ان کے لاشوں پر بھی گزر کے اپنے مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور تیسرا جو اس کے لیے ہم نے قرآنی آیات جو کہ انٹریکشن سے اور حقوق لباس سے تعلق رکھتی ہیں وہ روزانہ ہم 5 جگہ لگاتے ہیں. تو سر ہمارے دین کا کیا رول ہے اس مورل ویلیوز کو پیدا کرنے میں تاکہ ہمارے ملے؟ یہاں پر میں جاپان میں بھی 1 سال رہا تھا, وہاں ریسرچ کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا. تو ایک جاپانی نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے لیے مورل ویلیوز بنانا بڑا آسان ہے, اس لیے کہ تمہارے لوگ جو ہیں ان میں ایک ویگ آئیڈیا ہے کہ ایک خدا ہے اور ایک آخرت وغیرہ ہے. اگر اس کو تم ری انفورس کرو اور اسے ہائی لائٹ کرو تو مورل ویلیوز سے بن سکتی ہیں ساری. اگر یہ 2 چیزیں ایک انسان میں پیدا ہو جائیں تو میرے خیال ہے اس سے ساری ویلیوز خود ہی آ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ خدا دیکھ رہا ہے اور دوسرے یہ کہ میری زندگی میں مجھے حساب دینا ہے, اکاؤنٹیبلٹی, تو وہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. اچھا سر, جیسے ہم تعلیم کی جب بات کرتے ہیں, ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, آپ نے ایک بڑی اچھی وہ بات بھی کی تھی کہ ہم دعا مانگتے ہیں دنیا میں بھی اچھا اور آخرت میں بھی, اس پہ بھی بات کیجیے گا اور اس پہ ضرور ہائی لائٹ کیجیے گا کہ تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں, ایک اگر انسان صرف دنیاوی ایجوکیشن لے لے تو دیٹ از ون ایکسٹریم, اگر صرف دینی ایجوکیشن لے لے دیٹ از ون ایکسٹریم. یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. ہاں, اگر دونوں کی تعلیم ہو, ایک پڑھی لکھی اپروچ ہو آپ کے پاس ہو, تو یو تھنک دیٹ ول پروڈیوس بیٹر اینڈ فروٹفل ریزلٹس؟ نہیں, ہم تو یہ لوگوں سے اپنے اسٹوڈنٹ سے یہی کہتے ہیں کہ جو اسلام جو ہے نا وہ اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے. جی. تو یہ جو قرآنی آیت ہے نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, کہ دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. اچھا, اس کو لوگوں نے ایک وظیفے کے طور پر ہی کر لیا ہے, اس کے معنی نہیں سمجھے. میں نے کافی اس پر غور کیا تو مجھے بڑے دلچسپ اس میں معنی پنہا نظر آئے. تو دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے حسنت استعمال کیا ہے, یعنی اچھائی. اب آخرت میں اچھائی کیا ہے کہ آپ کو یعنی جنت میں آپ کو آپ کی ضروریات کی چیزیں ملیں گی. ٹھیک ہے, اگر پھل اوپر ہے شاخ پہ اور آپ نے کہا کہ تو وہ نیچے آ جائے گی شاخ. ٹھیک ہے نا, آپ یعنی آپ کی ضروریات آپ کی خواہشات ہیں وہ وہاں پوری ہوں گی, اور دودھ کی نہریں ہوں گی, شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی. مکان بنانے کے لیے آپ کو جگہ ہوگی کہ بھئی جنت میں جہاں چاہو مکان بناؤ. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہے حسنت کا معنی جنت کے, یعنی اس کو بدلا تو نہیں جا سکتا نا. اب دنیا میں حسنت کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں بھی حسنت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی چیز ہے حسنت, تو یہاں بھی یہ ہے کہ آپ کی ضروریات پوری ہو. تو آپ ایسا معاشرہ بنائیں جہاں ہر شخص کو اس کی ضروریات کے مطابق چیزیں ملیں, اس کو پرامن ہو. وہاں پر جنت میں ہر شخص جو ہے وہ سلام سلام کہے گا اور کوئی لغو بات سننے کو نہیں ملے گی, کوئی جھگڑا فساد نہیں ہوگا. تو یہ اس دنیا کو آپ اس طرح بنائیں تو تب جنت آپ کو ملے گی. تو یہ جو آپ یہ مسلمانوں میں ایک خیال بیٹھ گیا ہے کہ یہ ہم غریب ہیں تو یہ ہماری آزمائش ہے, اور یہ جو کافروں کو مل رہا ہے وہ جو کافروں کو اور کافروں کو ملے حور و قصور, اور مسلمان کے لیے فقط وعدہ حور. تو یہ خیال جو ہے نا وہ اسے نکالیں آپ. تو اس دنیا کو بھی آپ جنت کی طرح بنائیں, وہ حسنت ہے. اگر نہیں ہے کہ دونوں علم شامل ہے سر. جی, دونوں علم شامل ہے اس میں, دین کا اور دنیا کا. بالکل دنیا, یعنی اسلام پہلے کہتا ہے کہ دنیا کو اچھی بناؤ. جی. تو جن لوگوں نے یہ خیال بنا دیا کہ یہ دنیا کو اچھے بنانا جو ہے وہ دنیا داری ہے, وہ میں سمجھتا ہوں حماقت میں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ دنیا میں ہونی چاہیے. حسنت حسنت ہے. آپ وہاں حسنت کے معنی دوسرے لے رہے ہیں, یہاں حسنت کے معنی غربت اور بیماری اور جہالت اور ٹوٹی ہوئی سڑکیں جھوپڑیاں یہ لے رہے ہیں آپ یہاں. یہ تو حسنت نہیں ہے جناب, بالکل. تو آپ کی دنیا آپ بہت اچھی بنائیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی بڑی عبادت ہے کہ آپ دنیا کو اچھا بنائیں, لوگوں کو ان کی ضروریات کے مطابق دیں, ان کی خواہشات کو پورا کریں, ان کو امن و امان دیں. لوگوں کے اخلاق آپ ایسے بنائیں کہ وہ سب سلام 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 ہر طرف سے آواز آئے, بجائے اس سے کہ برا بھلا غیبت. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ معنی جو ہے نا اس پر کبھی غور نہیں کیا گیا, نہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا. اور یہ جو یہاں اسلام کا ایک خاص تصور بنا ہے نا, اس کی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ جس طرح یورپ میں انجیل جو ہے وہ لاطینی زبان میں ہوا کرتی تھی, اور لاطینی زبان لوگوں کی زبان نہیں تھی سوائے پادریوں وغیرہ کے.